آج میں آپ کو وہ سچ بتانے والا ہوں اور وہ راستہ دکھانے والا ہوں جو اکثر اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو کلیئر نہیں کرتے. ایسا سچ اور ایسا راستہ جس سے پیسہ صرف کاغذوں میں ہی شو نہ ہو بلکہ آپ کے ہاتھ میں بھی رہے. یہ مسئلہ صرف آپ کا ہی نہیں ہے, 80% بزنس صرف اسی کنفیوژن میں پھنسے رہتے ہیں. اگر آپ بھی سوچتے ہیں کہ سیلز تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا طریقہ بدل دے گی. میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج میں آپ کو صرف آپ کی پرابلم نہیں بتاؤں گا بلکہ اس کا ٹیسٹڈ اور پریکٹیکل حل بھی بتاؤں گا. میں ہوں ساجد جاوا, CEO جاوا گروپ آف ریسٹورنٹ, اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوا ریسٹورو گائیڈ, ایک ایسا چینل جہاں پر 70% لوگ بنا سبسکرائب کیے ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہو یا کوئی بھی سوال ہو تو اس واٹس ایپ نمبر پر صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں آپ کی لائیو کال اٹینڈ کروں گا. اس کے علاوہ باقی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا. آپ کی سیلز بھی اچھی ہے, پروفٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن جیب میں پیسہ کیوں نہیں ہے؟ بلز کا پریشر, سپلائر کی پیمنٹ اور سیلری کا وقت, اور آپ سوچتے ہیں کہ پیسہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. پروفٹ صرف کاغذوں میں ہے, آپ کے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو سمجھیے پروفٹ اور کیش فلو کا فرق. پروفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل سیلز جتنی بھی ہوئی ہے اس میں سے آپ کا مال کتنے کا آیا ہے, آپ کے سٹاف کی سیلریز کتنی گئی, آپ کے ادر ایکسپینسز کتنے ہوئے, آپ کی یوٹیلیٹی ایکسپینسز کتنے ہوئے, آپ نے رینٹ کتنا دیا. اس کو سب کو مائنس کر کے بنتی ہے آپ کی پروفٹ. اور یہ صرف اکاؤنٹنگ کا نمبر ہے جو صرف کاغذوں پر لکھا رہتا ہے. اور کیش فلو کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنا پیسہ آپ کی جیب سے نکل رہا ہے. پیسہ جیب میں زیادہ آ رہا ہے, کم نکل رہا ہے تو کیش فلو پلس ہے. اگر جیب میں پیسہ کم آ رہا ہے اور نکل زیادہ رہا ہے تو کیش فلو منفی ہے. پروفٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیش کم ہو سکتا ہے. کیش زیادہ بھی ہو سکتا ہے, پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ آگے چل کر بتاتا ہوں آپ. اکثر دکاندار اور بزنس اونر سمجھتے ہیں کہ اگر پروفٹ کاغذوں میں 1 لاکھ ہے تو جیب میں بھی 1 لاکھ ہونا چاہیے, لیکن اصل میں وہ بھول جاتے ہیں کہ کئی سیلز کا پیسہ بعد میں ملنا ہوتا ہے اور کئی خرچے ہم نوٹ ہی نہیں کرتے. اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ دونوں سیم ہیں, اور یہی وجہ ان کی فائنینشیل پلاننگ بگاڑ دیتی ہے, کیونکہ پیسہ ادھار میں یا سٹاک میں بند ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کئی کاروبار ایسے ہیں کہ پیسہ تو جیب میں بہت ہوتا ہے لیکن پروفٹ اتنی نہیں ہوتی. جن کی پروڈکٹ مہنگی سیل ہوتی ہے وہ ڈیلی کی سیل دیکھتے ہیں, لاکھوں میں سیل ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اکثر ریسٹورنٹ پر مچھلی کے سیزن میں مچھلی کی سیل بڑی اماؤنٹ کی صورت میں سامنے آ رہی ہوتی ہے اور کیش زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن پروفٹ اتنی نہیں ہوتی. اس لیے اکثر دکاندار اور ریسٹورنٹ اونر مچھلی کے سیزن میں کیش زیادہ دیکھ کر اپنے اخراجات بڑھا دیتے ہیں, وہ پروفٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. اور جب سپلائر کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اس لیے پروفٹ اور کیش فلو یہ دونوں الگ الگ فیگرز ہیں, یہ کٹھی نہیں ہو سکتی. کسی ایک فیگر کو دیکھ کر خرچے یا فیصلہ مت کرے, دونوں کو کٹھے دیکھیں کہ پروفٹ کتنی ہے اور کیش فلو کتنا ہے. کئی بار کسٹمر کا پیسہ بھی ریسیو نہیں ہوتا, اسٹاک میں انویسٹمنٹ میں بند ہو جاتا ہے یا فیوچر پیمنٹ کے لیے پیسہ رک جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروفٹ کا نمبر بڑا دکھنے کے باوجود جیب خالی رہتی ہے. یہ باتیں تھوڑی ٹیکنیکل ہے, غور سے سمجھیے گا. اگر سمجھ آ گئی تو بہت آسان ہے. یہ ہائی سیلز کا مطلب ہائی کیش نہیں, زیادہ سیل کے لیے زیادہ سٹاک خریدنا پڑتا ہے, پیکیجنگ اور ڈیلیوری کا خرچہ بڑھتا ہے, اور ڈسکاؤنٹ اور ڈیلیڈ پیمنٹ یہ کیش کو سلو کر دیتی ہیں. اس لیے سیلز کا بڑا نمبر ہمیشہ ریئل کیش نہیں لاتا. چھوٹے چھوٹے خرچے جیسے مینٹیننس, پیٹی ایکسپینس اور اوور ٹائم وغیرہ کے اگر نہ نوٹ کیے جائیں تو لگتا ہے کہ پروفٹ بہت زیادہ ہے, جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اور آپ کا دماغ ہر وقت جھنجھٹ میں رہتا ہے کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا ہے. اصل میں آپ بہت سارے چھوٹے چھوٹے خرچوں کا نظر انداز کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے مہمان کو ایک بوتل بھی پلاتے ہیں تو اس کا بھی خرچہ نوٹ کریں. ان چھوٹے چھوٹے خرچوں پہ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو یہ آپ کے کیش کو کھا جائیں گے. اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر پروفٹ کم ہے تو کیش فلو زیادہ کیسے ممکن ہے. جب آپ فاسٹ کیش سیل پر فوکس کرتے ہیں, ادھار پر سامان کم دیتے ہیں اور غیر ضروری سٹاک خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں تو مارجن چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کیش آپ کے پاس ہوتا ہے. ریئل کیش ہمیشہ ڈیلیڈ پروفٹ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب سمجھیے کہ اگر صرف پروفٹ پر فوکس کرے یا صرف کیش فلو پر فوکس کرے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک پر فوکس کر کے اپنا بزنس چلانے والے اکثر کیش کی لیکوئڈیٹی میں پھنس جاتے ہیں, ان پر کرائسس آ جاتے ہیں. پیسہ وقت پر نہ آنے کی صورت میں سیلریز, یوٹیلیٹی بلز اور سپلائر کی پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہے, جو آپ کی ریپوٹیشن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپریشنز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. کیش فلو پر فوکس کرنا سروائیول اور گروتھ کا اصلی راز ہے. ایک اسٹرانگ اور سسٹینیبل بزنس کا رول ہے کہ کیش فلو اور پروفٹ دونوں پر نظر رکھی جائے اور دونوں کا بیلنس رکھا جائے.
सेल्स का पैसा जल्दी रिकवर करें, गैर जरूरी स्टॉक से परहेज करें, अखराजात का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो कि प्रॉफिट भी हेल्थी रहे और कैश फ्लो भी स्मूथ चले। यही असल स्टेबिलिटी का फार्मूला है। अपने बिजनेस में फास्ट कलेक्शन का सिस्टम बनाइए। जितनी जल्दी आपकी सेल्स का पैसा आपके हाथ में आएगा उतनी जल्दी आपका बिजनेस सांस लेगा। अक्सर कारोबारी लोग अपने पुराने ग्राहकों पर एतबार करके उनको माल उधार में दे देते हैं और फिर वो अदायगी देर में करते हैं और यूं आपका कैश ब्लॉक हो जाता है। अब इस मसले का हल ये है कि क्रेडिट पर माल देना कम करें और अगर देना भी पड़े तो एक वाज़ेह डेडलाइन रखें। हर दिन के एंड पर एक क्लियर रिपोर्ट बनाएं कि आज कितना माल बिका, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। छोटे दुकानदार, सप्लायर या रेस्टोरेंट वाले अक्सर कहते हैं कि काम तो बहुत है मगर जेब खाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही लेट कलेक्शन होती है। आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि स्टॉक में पैसा बंद न करें। बहुत से कारोबारी लोग स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से या सेल की उम्मीद पर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। नतीजा पैसा स्टॉक में फंसा रहता है, बिकता कुछ नहीं और जेब खाली। इसके लिए आप अपनी पिछली सेल हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक करें और अंदाजा लगाएं कि किस चीज की कितनी जरूरत है। जस्ट इन टाइम की पॉलिसी बनाएं। जो माल आपको 3 से 5 दिनों में मिल सकता है उसको पहले से महीनों से स्टॉक करना गलत बात है। ज्यादा स्टॉक रखना तरक्की नहीं, फालतू रिस्क है। हाँ, अगर आपके पास कैश फ्लो ज्यादा है और प्रॉफिट भी अच्छी खासी है, लेन देन में कोई रुकावट नहीं है और ये भी आप एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट आगे चलकर बढ़ रही है, तब ज्यादा स्टॉक खरीदना भी आपके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि एक साइड बिजनेस की तरह काम करेगा। और ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखें। इसके लिए कैश फ्लो और प्रॉफिट पर बराबर से नजर रखें, क्योंकि बिजनेस की असल बचत परचेजिंग में भी है। अगला बचने का फार्मूला जी, डेली एक्सपेंसेस का हिसाब रखें कि कहाँ कहाँ पैसा फजूल में खर्च हो रहा है और कैसे इसको रोकना है। जब आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ जाया हो रहा है बिला वजह, तभी आप रोक सकते हैं ना। और ये बड़ी सादा सी आदत आपके कैश फ्लो को बचाएगी। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अगला फार्मूला के पेमेंट साइकिल का प्लान मजबूत बनाएं। बिजनेस में पहले पैसा आए फिर खर्च करने का असूल फॉलो करें। जब तक सेल्स का पैसा हाथ में ना आ जाए, नया खर्चा जैसे कोई मशीन लेनी है या रेनोवेशन करना है, कोई भी नया खर्चा ना करें। ये इनकम और अखराजात का चक्कर आपके कैश फ्लो का इंजन है। इसको बिगाड़ेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अगला फार्मूला आपको ये देता हूँ कि हमेशा इमरजेंसी फंड रिजर्व करके रखें। बिजनेस में कभी भी कुछ हो सकता है, सेल गिर सकती है, सामान खराब हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, कोई मशीन खराब हो सकती है। क्योंकि लोगों के पास कुछ बचत नहीं होती, इसलिए अक्सर ऐसी सूरत हाल में बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। हर महीने अपनी प्रॉफिट का 10% इमरजेंसी फंड की सूरत में लहदा रिजर्व करें। इससे देखिएगा कि आपका बिजनेस कभी किसी मसले से दो चार नहीं होगा, आप बड़े स्मूथ चल पाएंगे। याद रखिए, प्रॉफिट सिर्फ कागजों का नंबर है, असल गेम कैश फ्लो की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी पैसे की तंगी का शिकार ना हो, तो आज से कैश फ्लो पर फोकस कीजिए। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये आपके बिजनेस की जिंदगी का असली फार्मूला है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपका कोई सवाल और इशू हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। अगली वीडियो के इंतजार तक देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।